کونین تاجدار الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر العلماء شمس الزہا والی بغاء میرے اور اسرا نے پیر مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اصحاب رسول ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین کے واسطے حضرات اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا سارے فضل ہے کہ اس مالک نے سانوں اپنے گھر اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے گھر اندر آ جانا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس مالک کا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے سانوں اپنے گھر اندر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تواڈے ایمان والے دے اوتے میں رب نے احسان کیتا ہے، تواڈیاں جاناں دے وچوں میں ایک رسول بھیجیا ہے جڑا تانوں میریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور تانوں پاک کرتا ہے اور تانوں کتاب اور حکمت دی تعلیم دیندا ہے، تانوں صراط مستقیم دی تعلیم دیندا ہے۔ بے شک یہ تعلیم دین تو پہلو تسی کھل کھلی گمراہی دے اندر سن، مطلب کہ یہ نبی پاک دے آن تو پہلو اللہ فرماتے ہیں تسی کھل کھلی گمراہی اندر سن۔ وہ گمراہی کس طرح دی؟ باپ بیٹے دا دشمن ہے، باپ بیٹی دا دشمن ہے، اولاد نو جناب والدین دے حق دا پتہ نہیں، والدین نو اولاد دے حقوق دا پتہ نہیں، نہ باپ نو بیٹی دے حقوق دا پتہ ہے نہ باپ نو بیٹے دے حقوق دا پتہ ہے۔ نبی پاک دی آمد تو پہلو بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاتا ہے کہ بندہ نبی پاک دی خدمت میں حاضر ہوندا کہندا اللہ دے پیغمبر مینوں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے ہیں اللہ جڑا بندہ جو اسلام قبول کرتا ہے اسلام تو پہلو نے جتنے بھی جرم کیتے ہیں جدو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ پاک سارے پچھلے پاپ وہ معاف کر دیتا ہے۔ آندا اللہ دے نبی میں جڑا گناہ کیتا ہے بڑا منفرد جا گناہ ہے۔ فرمایا کیڑا گناہ کیتا ہے؟ اللہ دے پیغمبر مینوں اللہ نے بیٹی عطا کیتی، میں کتے دور سفر دے سا، میں اپنے گھر واپس آیا، میں دیکھیا میرے گھر اندر بیٹی ہے، میری بیٹی میرے نال پیار کرتی ہے، محبت کرتی، کسا مختلف اللہ دے پیغمبر مینوں لوگاں نے تانے مارے مینے مارے، لوگاں دیا باتاں مینوں برداشت نہ ہوئی، لوگ مینوں کہہ رہے دھی والا جا رہا ہے بیٹی والا جا رہا ہے۔ آندا اللہ دے پیغمبر جو لوگاں مینوں تانے مارے میں جذباتی ہویا، اپنی بیٹی نو اٹھایا باہر دور جنگل اندر لے گیا، میں ٹویا کڈ رہا۔ مفسرین نے نقل کیتا فرماندے نے کہ وہ بیٹی کدی باپ دے چہرے تو گھٹا صاف کردی ہے، کدی پیار محبت دیاں پینگاں پاندی ہے، لیکن باپ جڑا جلاد بنیا ہے، اے باپ جڑا جلاد بنیا ہے، اے باپ جلادی باپ جڑا بیٹی نو ٹویا کڈ کے تے اودے وچ رکھ دیندا ہے۔ بیٹی آندی زبان حال چوبا جی میں تہاڈے کول کچھ نہیں منگدی، مینوں کھان نو بھاوے نہ دینا، میں تہاڈے کول کسی چیز دا مطالبہ نہیں کردی۔ اللہ دے پیغمبر دی کوئی بات میرے دل تے اثر نہیں کیتی۔ اے جے نبی پاک دے گوڈے نہ گوڈا لا کے بیٹھا تے نالے روئی جاندا ہے، وہ کلا نہیں رو رہا، مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں، مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں۔ تو واقعہ سن کے روندا روندا اللہ دے پیغمبر میں اپنی بیٹی کی کوئی آہا نہیں سنیا، کوئی پکار ہوئی نہیں سنی، میں انہوں زمین اندر زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر میں دسو میرا رب ہے میرا گناہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اے بڑا بڑا ظلم ہے۔ اج بعض آدਤਾਂ ساڈے اندر بھی نبی پاک دور تو پہلو والیاں ساڈے اندر بھی پائیاں جاندیاں۔ اللہ سانو مکمل اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ پاک نے نا سانو بڑیاں نعمتاں دتیاں نے، اللہ پاک نے سانو بڑی شان دیتی ہے، اللہ پاک نے سانو بڑا مقام دیتا ہے. سب نال میں جب موضوع بیان کرنا دنیا کائنات اندر میرے مصطفیٰ دا مقام کی، میرے مصطفیٰ دی شان ہر جگہ تے. اللہ پاک نے جبرائیل نو بھیجیا، سونے محبوب نو پوچھیا جا کے سونیا پوچھ میرے نبی نو میں تیری شان کنی بلند کراں تے کیویں بلند کراں؟ فرمایا اللہ عالم، اللہ ہی جاندا ہے. نبی پاک نے جواب دیتا جبرائیل نو اللہ ہی جاندا ہے میرے رب نے میری شان کنی بلند کرنی ہے تے کیویں بلند کرنی ہے. اللہ پاک فرماندے نے سونیا دنیا اندر کوئی تھان نہیں ہوئے گا جتے تیرا نام نہیں ہوئے گا. میں تیری شان اتنی بلند کراں گا ہر جگہ تے میں مصطفیٰ سونے مصطفیٰ تیری شان دا ذکر لازمی کر دیاں گا. وہ بندہ جنت وچ نہیں جا سکتا جڑا مصطفیٰ دا کلمہ نہیں پڑھے گا. وہ بندے دی رب نے میں نماز قبول نہیں کراں گا جڑا میرے مصطفیٰ دے درود نہیں پڑھے گا. مصطفیٰ دی شان منزلت بہت زیادہ ہے. اللہ پاک نے سانو بڑی شان دیتی ہے، بڑا مقام دیتا ہے. اللہ حکم الحاکمین نے ساڈے تے بڑے احسان کیتے نے. سانو دیکھو نا کئی معاشرے اندر بندے ایسے نے جنہاں اللہ نے دھیاں پتر نہیں دیتے تے جنہاں نے دھیاں پتر دیتے نے یہ رب دا اس بندے تے بڑا بڑا احسان ہے. تے جنہوں اللہ نے دھیاں پتر نہیں نہ دیتے اس بندے دے اوتے بھی اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں نے. اس بندے تے رب دا بڑا فضل ہے. انہوں اللہ نے بن منگے ہاتھ دیتے نے، بن منگے زبان دیتی ہے، اکھاں دتیاں نے، سر دیتا ہے، سر دے وال دیتے نے، جسم دا ایک ایک انگ بن منگے دیتا ہے. رب دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے، اللہ دا بڑا بڑا فضل ہے. شیخ سادی فرماندے نے اے پیر کڈی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کڈی بڑی نعمت. شیخ سادی فرماندے نے اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے، فرماندے نے کہ ساری زندگی اللہ دے دین دی خدمت کیتی ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ مینوں کسے نا بڑے بندے نے دعوت تے بلایا تے شیخ سادی فرماندے نے پیری پاؤن واسطے جُتی کوئی نہیں تے رب دا گلہ کر دیتا. آندے اللہ سونیا ساری زندگی تیرے دین دی خدمت کرتا رہا، تیرے قرآن دی خدمت کرتا رہا، مالکا پیری پاؤن واسطے جُتی بھی نہیں دیتی. شیخ سادی فرماندے نے میں انی گل کہہ کے گھروں باہر دیکھو جنہاں نے رب دے دین دا مقام سمجھیا، جنہاں دی نظر جنت والے، جنہاں دا دھیان مصطفیٰ والے، انہاں ننگی پیری بھی دین دی خدمت کی. ساڈے تے بڑیاں رب دے فضل لیکن اسی اللہ دا شکریہ ادا کردے نہیں. آندے نے میں باہر نکلیا ویلا کیا اللہ نے دکھایا ایک بندہ بیٹھا ہے تو پیرا وہ جُتی کی پونی ہوئے پیر ہی کوئی نہیں. آندے میں اگے گیا ایک بندہ دیکھا وہ لت ہی کوئی نہیں، اگے گیا ایک بندہ دیکھا وہ ہاتھ ہی کوئی نہیں. رب سامنے سجدہ پہ گیا مالکا میرے منہ نے شکری تے بول نکل گیا اللہ سونے مجھے معاف کر دے. زندگی جن شکری نہیں کرنی. مطلب کی گل سنان دا کہ اللہ پاک نے سانو بڑیاں نعمتاں دتیاں نے، ہاتھ دیتے، پیر دیتے، لتاں باہاں دتیاں، زبان دیتی، دماغ دیتا، سوچ دیتی، عقل دیتی، گھر بار دیتا، مال ڈنگر دیتا، زمیناں دتیاں، بینک دیتے، بینک بیلنس دیتے، جائیداد دیتی، سارا کچھ اللہ دیتا ہے. لیکن اللہ پاک نے کسی جگہ تے بھی یہ نہیں آکھیا میں تینوں لتاں دتیاں نے، میں تینوں باہاں دتیاں نے، میں تیرے تے احسان کیتا ہے، میں تیرے تے فضل کیتا ہے. اللہ نے کوئی احسان کر کے بندے نو نہیں جتلایا. اللہ نے کسی جگہ تے نہیں آکھیا. صرف ایک موقع ایسا ہے جس موقع تے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے اور فرمایا سونے محبوب نو سونیا دنیا والوں نو دس دے. کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں دس دیو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے بے شمار نعمتاں دیتیاں تے اللہ نے احسان نہیں جتلایا. ایک نعمت اللہ پاک نے سانو ایسی عطا کیتی ہے جہی کائنات اندر ساڈے تو علاوہ کسی نوں نہیں ملی. او نعمت کیڑی؟ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ نے آسمان تو زمین تے مبعوث فرمایا پیدا کیتا میرے پیغمبر نو اور ساڈا نبی جدوں اللہ پاک نبی پاک نو بنایا تے اللہ پاک نے فرمایا میں رب نے تواڈے تے احسان کیتا تواڈیاں جاناں اندروں ایک ایسا پیغمبر پیدا کیتا ہے جڑا تانوں کتاب و حکمت وال بلاندا ہے، تانوں دین دی دعوت دیندا ہے، تانوں قرآن دی دعوت دیندا ہے، تانوں قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوندا ہے، تانوں جہنم والے رستے تو ہٹا کے تانوں جنت والے رستے تے چلاوندا ہے. اے احسان رب نے گنا کے ساڈے اوتے فرمایا میں رب نے تواڈے تے احسان کیتا ہے.
حضرات کائنات اندر سب نالوں زیادہ مقام میرے مصطفیٰ دا ہے، سب نالوں شان زیادہ میرے مصطفیٰ دی ہے۔ نبی پاک نو جس نسبت نال بھی دیکھو میرے مصطفیٰ دا شان و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ میرے پیغمبر دا خاندان سب نال ہے، میرے پیغمبر دی جناب ذہانت سب نال والا ہے، میرے پیغمبر جس لیول نال دیکھو گے سب نال ہے۔ ایویں اللہ پاک نے نہیں آخیا میں اپنے محبوب نو ساری کائنات نال افضل بنایا ہے۔ حضرات نبی پاک دی شان اینی ہے، نبی پاک دا مقام اینا ہے، اللہ پاک نے سب نالوں زیادہ مقام و مرتبہ نبی پاک نو عطا کیتا تے نبی پاک تو بعد اللہ پاک نے سب نالوں زیادہ مقام و مرتبہ امت محمدیہ نو عطا کیتا۔ اللہ دے بڑے پیغمبر گزرے نے جنہاں دا قرآن اندر تذکرہ ہے، جنہاں دا نبی پاک دی حدیث اندر تذکرہ ہے، اور ایسے ایسے پیغمبر گزرے جنہوں اللہ پاک نے اپنا خلیل آکھیا ہے، اپنا دوست آکھیا ہے، اور ایسے ایسے نبی گزرے نے جنہاں اللہ نہ ہم کلام ہوئے نے، لیکن انہاں دا مقام و مرتبہ بھی نبی پاک دے مقام و مرتبے نے پہنچ سکتا نہیں۔ نبی پاک دی شان مقام اتنا نبی پاک اللہ پاک نے کتے آسمان دی سیر واسطے بلایا ہے، کتے نبی پاک اللہ پاک نے ایسے ایسے منصب عطا کیتے نے جڑے کائنات میں اللہ پاک نے کسی اور نو عطا نہیں کیتے۔ اللہ پاک نے نبی پاک نو پیدا کرنا تے نبی پاک دا سب نال پہلے اللہ پاک نے اعلیٰ خاندان چنیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دنیا تے ہون لگے نے، اللہ پاک نے سب نال پہلے مصطفیٰ دا اعلیٰ خاندان چنیا ہے، سردار خاندان چنیا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ دی شان ہے، اے میرے مصطفیٰ دا مقام ہے۔ مسلم اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم روا اندر اللہ پاک نے نا نبیوں کو وعدہ لیا، یہ سیدھا وعدہ لیا اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ دے بارے وعدہ لیا کہ تہاڈی موجودگی جے میرا نبی آ جائے تساں اپنیاں نبوتاں دا سکہ نہیں چلانا، بلکہ جدوں بھی میرا نبی مصطفیٰ آ جائے میرے مصطفیٰ دی جتھے بات آ جائے، اے وعدہ پتہ کی اصل وچ وعدہ ہے، ایک وعدہ ہے اللہ پاک نے لیا کہ جتھے میرا مصطفیٰ آ جائے تسی میرے مصطفیٰ دی گل چھڈ کے کسی اور پیچھے نہیں لگنا۔ دوسرا وعدہ اللہ پاک نے پتہ کی لیا فرمایا جتھے میرے مصطفیٰ دی بات آ جائے میرے مصطفیٰ دی بات چھڈ کے بھی تسی کسی اور دی بات نہیں مان سکتے، بھاویں کائنات دا ولی ہوئے، بھاویں پیر ہوئے، بھاویں مولوی ہوئے، بھاویں ماں باپ ہون، پتر نماز پڑھتا ہوئے نماز پڑھتا ہوئے تے ماں آواز مارے نا ماں آواز مارے تے پتر نماز توڑ دینی چاہیے، پیو آواز مارے نماز توڑ دینی چاہیے، باپ کی گل سننی چاہیے۔ لیکن ادھر مصطفیٰ نے مصطفیٰ دی شان مقام مرتبہ اتنا زیادہ ہے کائنات اندر کوئی بندہ نبی پاک دی شان مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت اللہ پاک نے نبی پاک دی شان جدوں نبی پاک نو پیدا کرنا تے اللہ پاک نے سب نال پہلو خاندان دا انتخاب کیتا ہے، اللہ پاک نے سب نال اعلیٰ خاندان مصطفیٰ نو عطا کیتا ہے۔ میرے پیغمبر دا خاندان سرداراں دا خاندان ہے، ایویں اللہ پاک نے نبی پاک دی شان نو بلند نہیں کیتا۔ دیکھو نا اے پھر جڑی لڑی ہے نبی پاک دی اے نبیاں دی لڑی اندر ہونی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، فرمایا میں بے شک میں آدم نو پیدا کیتا ہے، نوح نو پیدا کیتا ہے، میں آل ابراہیم اندروں اپنے مصطفیٰ نو پیدا کیتا ہے، میں آل ابراہیم اندروں اپنے مصطفیٰ نو پیدا کیتا ہے۔ نبی پاک دنیا تے آئے، دین دی دعوت لے کے آئے، قرآن دی دعوت لے کے آئے، توحید دی دعوت لے کے آئے، تے جڑے بندے نبی پاک دی آمد دا مقصد سمجھیا، نبی پاک دی بات منی، انہوں تے چاہیے رہنا پھر کائنات اندر ہر ایک دی بات نو پیچھے سٹ سکے لیکن مصطفیٰ دی بات کو کنڈ نہ کرے۔ اگر چاہتے ہو اللہ عزت دے، اللہ شان دے، اللہ مقام دے، کدی قرآن نو کنڈ نہیں کرنی، کدی مصطفیٰ نو کنڈ نہیں کرنی، مصطفیٰ دے فرمان نو کنڈ نہیں کرنی۔ حضرات اللہ کا الحاکمین نے نبی پاک دا خاندان چنیا سب نال اعلیٰ، اے نبی پاک دا پہلا مقام ہے۔ نبی پاک دی عزت بڑی، مقام بڑا ہے، شجاعت بڑی ہے، شجاعت بڑی پیغمبر دی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان مقام اللہ پاک نے پتہ کتنا بیان کیتا۔ اللہ فرماندے نے دنیا اندر کوئی جگہ ایسی نہیں، اب دیکھو نا اذان ہوندی ہے پہلو ذکر اللہ پاک دا ہے پھر مصطفیٰ دا ذکر ہے، تکبیر ہوندی ہے پہلو ذکر اللہ پاک دا ہے پھر مصطفیٰ دا ذکر ہے۔ کائنات نے فرمایا تھان نہیں سونا جتھے تیرا نام نہیں، ہر جگہ تے اللہ پاک دی شان، اللہ پاک نے پتا شان مقام اتنا بلند کیتا ہے، کائنات میں گستاخیاں کرنے والے جتنی مرضی گستاخیاں کرتے رہن بکواسات کرتے رہن، مصطفیٰ دی شان گھٹ ہو سکتی نہیں۔ اجرا چند دن پہلوں انڈیا اندر جڑی معلومہ نے نبی پاک دی گستاخی کیتی ہے، درد دل نہ دعا کرو نیک لوگ بیٹھا اللہ سونے نو عبرت دا نشان بنا دے،
اللہ جنہیں تیرے مصطفیٰ دی گستاخی کر کے ساڈے سینیاں نو چھلنی کیتا ہے اللہ انہوں عبرت دا نشان بنا دے تے جڑے بندے دی حمایت کر رہے ہیں اللہ انہوں عبرت دا نشان بنا دے اللہ انہوں عبرت دا نشان بنا دے اللہ اسی تیرے مصطفیٰ دی گستاخی کرن والے دی گردن جڑی ہے ٹنگی ویکھنی چاہنے ہیں انہوں پھانسی دے پھندے تے لٹکیا ویکھنے چاہنے ہیں اللہ تیرے رسول دے منبر تے کھڑا مالکاں نوں عبرت دا نشان بنا دے حضرات کائنات اندر ہر کسی دی توہین دوبارہ کیتی جا سکتی ہے ہر بندے دی دیکھو باپ دا بڑا مقام ہے کوئی باپ نو گالی کڈے گوارا کیتا جا سکتا ہے کوئی ماں نو برا بھلا کرے گوارا کیتا جا سکتا ہے کائنات میں کوئی ساڈے مصطفیٰ دے بارے زبان دراز کرے ساڈے مصطفیٰ دے بارے زبان کڈے کعبہ دے رب دی قسم ہے اسی دی زبان گدی تو کھچ دیاں گے او دی زبان کھچ کے کتیاں کے پا دیاں گے لیکن مصطفیٰ دی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ جنہیں تیرے نبی دے گستاخ نے اللہ چل دے پھر دے زمین زمین پھٹ کیوں نہیں گئی آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا یہ زبان دی کٹی کیوں نہیں گئی اللہ تے آسمان تو اگ سٹ دے اینو عبرت دا نشان بنا دے اسی نو زمین تے چلدیاں پھردیاں نہیں دے سکتے اللہ جڑے ملک اندر ہویا اللہ جڑے ملک اندر گستاخی ہوئی ہے انہاں دے حکمران بھی نال ملوث نے او دی حمایت کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور تے گستاخی اندر ملوث نے اللہ اس حکومت نو بھی عبرت دا نشان بنا دے اللہ انہوں مجاہدین دے ہتھوں نبوسو انہوں تباہی دا نشان بنا دے اللہ سونیا جنہیں تیرے مصطفیٰ دی شان اندر گستاخیاں کر دے نے اللہ انہوں ایسی عبرت دا نشان بنا اس تو بعد تیرے مصطفیٰ دی شان اندر کوئی گستاخی کر ہی نہ سکے دیکھو نبی پاک دی شان کنی ہے نبی پاک دا مقام کنا ہے اللہ کا الحاکمین نے اپنے مصطفیٰ نو آسمان تے سیر واسطے بلایا ایسے منفرد باتاں نے پہلی بات نبی پاک دا خاندان اللہ نے اعلیٰ چنیا ہے دوسری بات اللہ کا الحاکمین نبی پاک دی شان بیان کر دیا فرمایا اے میں دو کام ایسے کیتے نے جڑے اج تو پہلو کسی نبی نے نہیں کیتے میرے مصطفیٰ دا دو بار نا آپریشن کیتا گیا سینہ چاک مصطفیٰ دا کیتا گیا سینہ چاک ایک بار نبی پاک دی عمر 4 سال ہے اما حلیمہ دے کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما حلیمہ نے پرورش کرنے واسطے میرے پیغمبر نو لے کے آئے تو جدوں اما حلیمہ اپنے کول لے گئی نا مصطفیٰ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر کھیل کود کر رہے سن غالباً بکریاں چرا رہے سن ایک اور گل اللہ نے کوئی نبی ایسا پیدا نہیں کیتا جنہیں بکریاں نہیں چلائی کوئی نبی اللہ نے ایسا زمین تے پیدا نہیں کیتا جنہیں سارے انبیاء بکریاں چلاندے رہے کسے بڑیاں ہو کے چلائیں کسے بچپن چلائیں میرے مصطفیٰ بھی بچپن اندر نا بکریاں چلاندے رہے بڑا واقعات بڑے لیکن بات مختصر کرنی چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اللہ پاک نے 4 سال دی عمر تے چاک کیتا ہے اور نبی پاک دے سینے چ اللہ پاک نے دل کڈیا جبرائیل آئے نے دل کڈ کے انہوں سونے دی تھالی اندر رکھیا ہے سونے دے تھال اندر رکھ کے او دے اندر انہوں زمزم دے پانی نال دھوتا ہے زمزم دے پانی نال دھوتا ہے انہوں دھو کے دوبارہ نبی پاک دے دل جتھے جگہ ہے اتھے رکھ کے دوبارہ سی دیتا ہے پھر دوسرا موقع ایسا ہی حضرت غالباً انس بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی نے 10 سال پیغمبر دی خدمت کی ہے 10 سال نبی پاک دی خدمت کی ہے حضرت انس فرماندے نے میں نبی پاک دا سینہ ویکھیا پیغمبر دا سینہ ویکھیا نبی پاک دا سینہ سیتا ہویا سی پیٹ تک نبی پاک دا سینہ سیتا سی دوسرے موقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک نے اسرا معراج تے بلایا آسمان دی سیر واسطے جو نبی پاک کو اللہ پاک نے اپنے کول بلایا آسمان دی سیر تو جان تو پہلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حتیم اندر لیٹے نے حتیم اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا آپریشن کیتا گیا دوسری بار سینہ چاک کیتا ہے جبرائیل نے اور محدثین نے دی وجہ بیان کی تھی فرماندے نے کہ اسرا معراج دا سفر جڑا نا اج تو پہلو کسی انسان نے نہیں کیتا کسی نبی نے نہیں کیتا پہلا مقام نبی پاک دا اللہ پاک نے دنیا میں نبی دا مقام کہ اللہ پاک نے اعلیٰ خاندان اندر چنیا دوسرا مقام اللہ پاک نے نبی پاک نو زمین تو آسمان دا سفر کروایا اور نبی پاک دا سینہ چاک کیتا 2 دفعہ بعد کتاباں اندر 3 دفعہ لکھا لیکن صحیح بات ہے کہ 2 دفعہ نبی پاک دا سینہ چاک کیتا گیا دوسری مرتبہ جو نبی پاک نے نبوت اللہ پاک نے دیتی ہے اللہ نے آسمان دی سیر کروان دا نبی پاک نے وعدہ کیتا ہے اور آسمان دی سیر واسطے نبی پاک نو جان تو پہلو سینہ چاک کر کے دوبارہ او دا دل انہوں سونے ہی تھال اندر رکھیا سونے ہی تھال اندر رکھ کے نبی پاک دل نو دھوتا گیا ادے زمزم دے پانی نال صاف کیتا گیا صاف کر کے اندر حکمت بھری گئی اندر شجاعت بھری گئی بردباری بھری گئی محدثین دی وجہ بیان کی فرماندے نے معراج دا سفر جڑا نا عام بندے نے کبھی کیتا نہیں ہے اس وجہ تو کیتا کہ تاکہ نبی پاک اور مضبوط ہو جان اللہ پاک نبی پاک نو بڑیاں بڑیاں نشانیاں وکھاونیاں تاکہ اللہ دے پیغمبر اور مضبوط ہو جان شجاعت والے ہو جان طاقتور ہو جان
انہوں دل اندر حکمت دنائی بردباری بھر دیتی نبی پاک نے دوسری مرتبہ بھی دوسری مرتبہ جو کیتا ہے پھر اللہ پاک نے نبی پاک نے آسمان دی سیر کروائی انشاءاللہ بھی بات کرنے ہیں تذکرہ کے جا کے مطلب کہ نبی پاک دا مقام وہ مقام جڑا کسی اور نبی نو نہیں ملیا دنیا کائنات اندر جڑا کسی اور نبی نو مقام نہیں ملیا پہلی شان اللہ پاک نے اعلیٰ خاندان چنیا ہے دوسرا نبی پاک دو بار سینہ چاک کیتا گیا ہے تیسری شان نبی پاک اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا درود پڑھو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین تیسری شان اللہ پاک نے نبی پاک کو پوری کائنات دا رسول بنا کے بھیجیا ہے جتنے بھی نبی اللہ پاک نے دنیا تے بھیجے نے کوئی ایک بستی واسطے نبی آیا کوئی دو بستیاں واسطے نبی آیا ہے لیکن کائنات نے اللہ پاک نے نبی پاک کو ساری کائنات دا نبی بنا کے بھیجیا ہے ساری کائنات دا مصطفیٰ بنا کے بھیجیا ہے حضرات جدوں حضرت نوح دیاں باریاں اللہ پاک نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ میں حضرت نوح ایک قوم واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہے اور دوسرے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا جو حضرت ہود دیاں باریاں آئیاں اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا میں ہود نو بھی نبی بنا کے بھیجیا ہے انہاں دے بھائی دی جگہ تے حضرات تیسرے نبی دا تذکرہ کر کے اپنی بات کے قریب جاواں حضرات درود پڑھو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شان مقام کتنا زیادہ ہے حضرات اللہ پاک نے سارے نبیوں نو ایک قصبے واسطے نبی بنا کے بھیجا کسی نے ایک ضلع واسطے نبی بنا کے بھیجا کسی نے ایک علاقے واسطے نبی بنا کے بھیجا لیکن نبی پاک دی شان مقام اتنی زیادہ نبی پاک نے اللہ پاک نے ساری کائنات دا نبی بنا کے بھیجا ہے نبی پاک دنیا تے آئے نے ساری کائنات واسطے فرمایا اللہ پاک نے پاک دی شان نو بلند کیتا فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا سونیا میں تینوں ساری کائنات دا نبی بنا کے بھیجیا ہے میں تینوں خوشخبری دین والا بنا کے بھیجا تینوں جہنم دے رستے تو ڈراؤن والا بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے حضرات ہے او مقام ہے او مرتبہ جڑا کائنات اندر کسی ہور نبی نو اللہ پاک نے عطا نہیں کیتا چوتھا مقام نبی پاک نو ایسا کام جڑا کسی ہور نبی نو اللہ پاک نے عطا نہیں کیتا فرمایا جدوں بھی نبی پاک بات کرتے ہیں تساں نبی پاک دی بات دی اتباع کرنی ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم فرمایا اگر تسی چاہندے ہو اللہ فرمانے اگر تسی چاہندے ہو اللہ تسی اگر اللہ نال محبت کرنی چاہندے ہو اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو اور چاہندے اللہ تہاڈے گناہاں نوں معاف کردا ہے تانوں چاہیے میرے محبوب نال پیار کرو میرے محبوب دے آکھے لوگو میرے محبوب دے پیچھے چلو حضرات جڑا بندہ نبی پاک دے پیچھے چلدا کل قیامت والا دن ہوئے گا اول تے اللہ پاک انہوں جنت عطا کر دیں گے اگر اللہ پاک کسی وجہ تو روکن گے بھی تے نبی پاک دی سفارش کر کے اپنے امتی نوں جنت میں داخل کروا دیں گے کیونکہ قیامت والے دن سب نال زیادہ سفارش مصطفیٰ دی چلنی ہے سب نال زیادہ سفارش نبی پاک دی ہونی ہے نبی پاک نے جی دی سفارش کر دینی اللہ پاک نے انہوں اپنی جنت عطا کر دینی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضرات پنجواں مقام نبی پاک دی شان مقام اتنا زیادہ ہے کائنات میں اللہ پاک نے فرمایا سونے محبوب میں تیرا ذکر اتنا بلند کر دیتا ہوں تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں کائنات نبی پاک دنیا تے آئے نے میرے پیغمبر اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیتا ہے پہلا بیٹا عطا کر کے اللہ پاک نے اپنے کول بلا لیا ہے حضرات مشرکین مکہ نبی پاک نوں تانے مارے نے اینا جے نبی پاک دے دشمن نبی پاک نوں تانے مارے نے تو تے مجنون نبی پاک اللہ پاک نے دوسرا بیٹا عطا کیتا تیسرا بیٹا عطا کیتا ہے تینوں بیٹے نبی پاک نے اللہ پاک نے اپنے کول بلا لیا اے مشرکین مکہ تے میرے پیغمبر دے دشمن اسلام دے دشمن نبی پاک نوں تانے مار دے نے تیرے بیٹے اللہ پاک نے کول بلا لیا تیری نسل تے ختم ہو گئی ہے تینوں اللہ پاک نے تیری نسل ختم کر دیتا ہے تو ختم ہو گیا تیرا تو تے بڑا مجنون ہے بڑا تو دیوانہ بندہ تیرے تے اللہ پاک نے اولاد باقی نہیں رہن دیتی میرے پیغمبر نوں بڑی تکلیف ہوئی ہے میرے پیغمبر نوں بڑی پریشانی پہنچی ہے حضرات کوئی دکھ ایسا نہیں جیڑا مشرکین مکہ نے میرے مصطفیٰ نوں نہیں دیتا کہ میرے پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ مار کے بچہ ضائع کر دیتا جاندا ہے کہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نوں طلاقاں دتیاں گئیاں نے کہ میرے پیغمبر دے بیٹیاں دے فوت ہون تے نبی پاک نوں تانے مارے گئے نے کہ طائف اندر پیغمبر نوں پتھر مارے گئے نے کوئی دکھ ایسا نہیں جیڑا تیرے میرے مصطفیٰ نے برداشت نہیں کیتا نبی پاک نے دکھ برداشت کیتا ہے تیرے تے میرے واسطے امتیاں واسطے تاکہ ساڈے تک اسلام پہنچ جائے ساڈے تک دین اسلام پہنچ جائے
حضرات نبی پاک نو ہر قسم دا دکھ پہنچیا لیکن نبی پاک نے اللہ دا در نہیں چھڈیا، اللہ نو نہیں چھڈیا، اللہ دی دعوت نو چھڈیا، دعوت توحید نو نہیں چھڈیا۔ حضرات جیڑی بات میں دسنی چاہنا، اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جدو میرا نبی دادے دے پہنچ رہا سی، جدو میرا نبی لوگاں دے تانے تو تنگ آ رہا سی، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر کے مرم پٹی کی تھی، فرمایا علم نشرح لک صدرک، سونیا محبوبہ جڑے تینوں پریشان کر دینے میں تے تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے، میں تے تیری شان نو کائنات دے سب نالوں زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ سونیا او تھان نہیں جتھے تیرا نام نہیں، سونیا او بندہ مسلمان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تیرا کلمہ نہیں پڑھدا، سونے بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا جب تک تیری شفاعت حاصل نہیں کرتا۔ سونے کائنات اندر میں تیرا شان مقام اتنا بیان کیتا ہے، میں کائنات اندر تیری شان تے مقام اتنا بلند کیتا ہے، پہلیاں امتاں دے جتنے بھی لوگ نے سونے تیری موجودگی اندر تیری دعوت انہاں تک جد پہنچ گئی، جنہ تیرا آکھا من لیا وہ جنت اندر چلے جان گے، جنہ تیرا آکھا نہ منیا وہ جہنم اندر چلے جان گے، بھاویں کسی نبی دے دین تے ہون، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ دلیا انہاں کولوں، سارے انبیاء کو وعدہ لیا ہے، جدو نبیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، ساری انسانیت کو اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے، جدو میرا نبی آ جائے تو میرے مصطفیٰ دی آنکھیں لگ جانا ہے، میرے مصطفیٰ دی بات من لینی ہے، کیونکہ مصطفیٰ دی جڑا بات مننے گا انہوں جنت ملے گی، جڑا مصطفیٰ دی بات نو کنڈ کرے گا دا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ حضرات چھٹی بات بیان کریں اپنی بات دے قریب جان ذرا درود پڑھو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کوئی نبی ایسا نہیں جڑا نبی نو بشر بھی ہوئے انسان بھی ہوئے تو جی شان اللہ پاک نے نہیں بیان کیتی ہوئے، دیکھو نا نبی پاک دی شان مقام ہے، اللہ پاک نے نبی پاک دے درود پڑھن بھی اللہ پاک نے دین بنا دیتا ہے، اور کسی نبی دے بارے درود نہیں آیا، اے نبی پاک دی آل ابراہیم، نبی پاک دی آل دے بارے آ، کسی نبی دی شان مقام ہو نہیں جو میرے مصطفیٰ دا شان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضرات نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے مصطفیٰ دے درود پڑھدا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے مصطفیٰ دے ایک باری درود پڑھدا ہے، جڑا بندہ میرے مصطفیٰ دے ایک باری درود پڑھدا ہے میں اس دے 10 گناہ معاف کر دینا، او دے 10 درجے بلند کر دینا، او دے اس بندے 10 رحمتاں نازل کر دینا۔ تے میرا ایمان ہے جڑا بندہ مصطفیٰ دے درود پڑھدا رہندا ہے اللہ بن منگے اودیاں حاجتاں پوریاں کردے رہندے نے۔ ایک میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے، ذرا درود پڑھو امام الانبیاء جناب محمد۔ 2-3 منٹ انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دینی ہے۔ حضرات نبی پاک دا ایک صحابی ہے کہندا اللہ دے پیغمبر میں رب کولوں دعا کیویں منگا میری دعا قبول ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ دے نبی میں جو دعا منگا دعا واسطے ہاتھ چکا اللہ دے نبی میں تواڈے تے درود اپنی دعا اندر کتنا پڑھا؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جنہ تیرا دل کردا پڑھ لے، جنہ بہتا پڑھ لے گا تیرے واسطے بہتر ہے۔ اللہ دے نبی میں اپنی دعا دے 4 حصے کراں تے تواڈے اوتے ایک حصہ درود پڑھاں تے 3 حصے اللہ کولوں دعا کراں، اللہ میری دعا قبول کر لے گا۔ فرمایا سونیا او میرے امتیا میرے صحابی اگر ایک حصے نالوں زیادہ پڑھ لیں گا تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اللہ دے نبی میں ادھی دعا اندر درود تواڈے تے پڑھاں تے ادھا جڑا وقت ہے دعا کر۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نبی پاک فرماندے نے پھر ٹھیک ہے، آندا اللہ دے پیغمبر پھر ٹھیک۔ نبی پاک نے فرمایا اگر اس نالوں زیادہ کر لیں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ آندا اللہ دے پیغمبر اگر میں 3 حصے درود پڑھاں، اللہ دے نبی اگر میں 3 حصے درود پڑھاں تے ایک حصہ جڑا ہے اپنے واسطے رکھ لواں، دعا مانگ لواں، اللہ سامنے اپنی حاجتاں رکھ لواں۔ نبی پاک نے فرمایا اور اگر اس نالوں بھی زیادہ پڑھ لیں گا تو تیرے واسطے بہتر ہے۔ آندا اللہ دے پیغمبر ذرا بات سن کے ایمان تازہ کر لاں۔ اللہ دے پیغمبر اگر میں ساری دعا اندر درود ہی پڑھدا رہاں تو پھر میرے واسطے کی حکم ہے؟ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابی سن لے میری بات نو، اگر تو ساری دعا اندر درود ہی پڑھدا رہے تے اللہ بن منگے تیریاں ساریاں حاجتاں پوریاں کر دیں گے۔ درود پڑھیا کرو، سلام پڑھیا کرو، پیغمبر تے جڑا درود پڑھدا ہے نبی پاک تے درود اسلام پیش کیتا جاندا ہے۔ حضرات آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا میں اپنے محبوب پیغمبر نو 7 آسماناں دی سیر کروائی ہے،
ستا آسمانہ دی نبی پاک نے سیر کروائی اور اے او سیر ہے جیڑی کسی اور نبی نے اللہ پاک نے نہیں کروائی. اے ستا آسمانہ دی سیر والا عذاب میرے پیغمبر دا ہے. اے شان میرے مصطفیٰ دی ہے. اے شان مقام عزت رفت میرے مصطفیٰ دی ہے. کسی اور نبی نے اللہ پاک نے آسمان دی سیر نہیں کروائی. کسی اور نبی نے اللہ پاک نے شان تے مقام عطا نہیں کیتا. اے شان تے مقام صرف نبی پاک دا ہے. بعض میں دو مقابلے چلتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نبی پاک نے سیر کروائی گئی ہے خواب اندر، لیکن یہ بات غلط ہے. نبی پاک نو جسم اطہر دے نال آسمان دی اللہ پاک نے سیر کروائی ہے. نبی پاک آسمان دیاں بلندیاں تے گئے نے اور نبی پاک نے جا کے تے امامت دا شرف بھی حاصل ہویا. نبی پاک نے جا کے سارے انبیاء دی نبی پاک نے جماعت بھی کروائی ہے. حضرات ہے وہ شان ہے جڑا اللہ پاک نے کسی اور پیغمبر نو عطا نہیں کیتا. ایویں تے اللہ پاک نے نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، او میں تواڈے تے جڑا رسول بھیجیا میں رب نے تواڈے تے احسان کیتا ہے. بڑا بڑا احسان رب نے ایویں نہیں جتلایا. کوئی احسان رب نے نہیں جتلایا. احسان رب اللہ پاک نے اس واسطے جتلایا ہے کیونکہ اللہ پاک نے ساڈے تے سب نال بڑا احسان کیتا ہے. پہلا تے اللہ پاک نے ساڈے اندر نبی بھیجیا. دوسرا احسان اللہ پاک نے ساڈے تے کیتا کہ ساڈیاں جاناں اندروں بھیجیا ہے کہ سانو اس مصطفیٰ دا امتی بنا کے بھیجے ہے. اللہ کو دعا کر لی قبولیت دی گھڑی مالکا نبی پاک دی شفاعت کبریٰ نے ساڈا بھی حصہ فرما. قیامت والے دن نبی پاک سفارش کرن اللہ سانو بھی نبی پاک سفارش کر کے اپنی جنت میں لے جان. ذرا مصطفیٰ دے درود پڑھو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات نبی پاک آسمان دی سیر واسطے گئے. اللہ پاک نے نبی نو آسمان تے سیر واسطے بلایا ہے. اے او شان جڑا اللہ پاک نے کسی نبی نو عطا نہیں کیتا، کسی ولی نو عطا نہیں کیتا، کسی اور بندے نو اللہ پاک نے عطا نہیں کیتا. اے صرف واحد شان میرے مصطفیٰ دی ہے. اور مصطفیٰ نو اللہ پاک نے آسمان تے بڑیاں چیزاں وکھائیاں نے، بڑیاں نشانیاں وکھائیاں نے. کہ اللہ پاک نے 5 نماز دا تحفہ نبی پاک نو عطا کیتا ہے. میرے مصطفیٰ جو جان لگے نا ایک براق دی شکل ایک نا کھچر ہوتا ہے. کھچر دی شکل دا نا براق ہے. براق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نا براق تے بٹھا کے آسمان دی نبی پاک نو سیر کروائی گئی ہے. تے جبرائیل نے نا براق نو جو لے آندے نا نبی پاک دے کول تے نبی پاک نو اللہ جبرائیل نے کہا تمہیں وہ سوار ہو جاؤ. تے نبی پاک سوار لگے ہون تے براق نا تھوڑا جہا ہلیا ہے، تھوڑا جہا اپنی جگہ تو ہلدا ہے، نخرہ کردا ہے. تو جبرائیل فرماندے نے تینوں نہیں پتا تیرے تے سوار ہون والے کون نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو میرا نام سنیا براق اپنی جگہ تے تھم جاندا ہے. کیوں تھم جاندا ہے؟ براق میرے پیغمبر دی شان جاندا ہے، میرے پیغمبر دا مقام جاندا ہے. نبی پاک براق تے سوار ہو گئے. اللہ دے پیغمبر آسمان دی سیر واسطے چلے. اللہ پاک نے کی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام تک سیر کروائی. اور اللہ دے پیغمبر آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچ گئے نے اور اس بلندی تے پہنچے نے جتوں کائنات دا کوئی اور نبی جا ہی نہیں سکدا. اس مقام نو اور نبی کوئی پا ہی نہیں سکدا. اے او مقام نبی پاک دا جڑا مقام صرف نبی پاک دا ہے. اے او شان نبی پاک دی جڑی شان صرف نبی پاک دی ہے. اللہ سانو نبی پاک دی شان سمجھ کے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. کسی اہل دل شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی. کام فرماندے نے انہیں نبی پاک دی جان دا نقشہ کھچیا ہے، میرے پیغمبر دی سواری دا نقشہ کھچیا، آسمان دا نقشہ کھچیا ہے. فرماندے نے عرض کیتی جبرائیل سوہنے نو آ کے چلو آپ کا رب دا پیغام آ گیا ہے. عرض کیتی جبرائیل سوہنے نو آ کے چلو آپ کا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری لی در تے براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے. جا اقصی چ پہنچے، جامعہ مسجد بیت الرحمن اندر آنے والوں، جمعہ پڑھنے والوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، بات سن کے طرف جا بڑی ایمان بروز بات ہے. فرماندے نے جا اقصی چ پہنچے آقا پیارے، او جا اقصی چ پہنچے آقا پیارے. انتظاری چ کھڑے نے انبیاء سارے، انتظاری چ کھڑے نے انبیاء سارے، انتظاری چ کھڑے نے انبیاء سارے. تا جبرائیل نبیان اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. اللہ دے کولوں دعا اللہ سانو حق بات سمجھ کے وہ دے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.